and failures see a challenge in every opportunity. Imagine you have this tag on your chest from the people of Jannah. How would you behave? How would you pass your time جب آپ کو لوگ دیکھیں گے کہ یہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ کے چیسٹ پہ ٹیگ ہے he is from the people of Jannah. یا ابن آدم إنك أنت أيام فإذا ذهب اليوم ذهب بعدك. You are nothing but the number of days. When a day passes, a portion of you goes away. کتنے دیر مسائل سے لایا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. امید آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. وی آر بیک ود وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو سیشنز آفٹر اے لانگ بریک. رمضان اینڈ دین حج اینڈ دین سبحان اللہ. سو آئی ہیو بین تھنکنگ کہ کس ٹاپک پہ بات کی جائے. میں نے بہت سارے کویشچنز مجھے ریسیو ہوئے, کنسرنز ریسیو ہوئے, اور ایون ٹو دا ایکسٹینٹ میں نے حج پہ بھی یہ نوٹ کیا کہ پیپل ور ناٹ ان کنٹرول آف دیئر ٹائم, پیپل ور ناٹ ان کنٹرول آف دیئر لائفز. دے ور اسپینڈنگ ٹائم لائک کریزی, not valuing their time, not taking control, and they were reactive and not proactive. Laziness شاید کوٹ کے بھری جا چکی ہے ہماری اس امت میں, شاید ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. People are wasting time on movies like Barbie and Oppenheimer and Mission Impossible and online games and what not. Social media straight 4-5 hours, اور اسکرین ٹائم گھنٹے سے بڑھ کے 2 گھنٹے ہوا, اور پھر ایسا ایسا ناؤ اٹس 4 to 5 hours a day. اور آج کل کے تو جو بچے ہیں, جو یوتھ ہے, ان کا اسکرین ٹائم اٹس مور دین 6 hours. سبحان اللہ. اس دور میں, اس ٹائم میں کیا کیا جائے, ہاؤ ٹو ٹیک کنٹرول آف یور لائف اینڈ ہاؤ ٹو میک یور لائف ورتھ اٹ. ایک کوٹیشن ہے, آئی ایم ناٹ اے پروڈکٹ آف مائی سرکمسٹانسز, آئی ایم اے پروڈکٹ آف مائی ڈیسیژنس. یہ اسٹیفن کووی کا کوٹ ہے, آتھر آف دا بک 7 Habits of Highly Successful People. And he says کہ circumstances do not define who you are, rather your decisions, your choices define who you are. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایگزامپل, بلکہ ایک میں نے شاید پہلے بھی واقعہ سنایا ہو کہ 2 بچے تھے, ایک ایسے انسان کے جو کہ شرابی تھا, کبابی تھا, زانی تھا, گناہوں میں انوالوڈ تھا, وومنائزر تھا, مارتا تھا اپنی بیوی کو, فیلئر بیسکلی. جب اس کے بیٹوں کو دیکھا تو ایک بیٹا اس سے بڑا نشائی, اس سے بڑا وومنائزر, اس سے بڑا ایبیوزر بنا, اور دوسرا بیٹا سرپرائزنگلی بہترین اخلاق اور کردار کا, سکسیزفل ان دنیا ان دا آخرہ, حافظ قرآن. تو جب لوگوں نے ان سے الگ الگ یہ کوشچن پوچھا کہ آپ ایسے کیسے بنے, تو جواب دونوں کا سیم ہی تھا کہ جس کا باپ ایسا ہو اس سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں. جو اسے بڑا شرابی کبابی نشائی بنا, اس نے کہا جس کا باپ ایسا ہو اس سے کیا امید کر سکتے ہیں. ہی واز اے پروڈکٹ آف آل واٹ ہی ڈیڈ ان لائف اینڈ ہی سو دا ریزلٹ. سو اس نے کہا جس کا باپ ایسا ہو اس سے کیا امید کر سکتے ہیں, وہ اس کی لائن پہ چلے گا. سو سرکمسٹانسز ڈو ناٹ ڈیفائن اس, آر ڈیسیژنز ڈیفائن اس. اور اسٹیفن کوی نے اپنی بک 7 Habits of Highly Effective People میں جو سب سے پہلا ہیبٹ, سب سے امپورٹنٹ ہیبٹ ٹو اسٹارٹ ود اینڈ ٹو بگن ود, وہ لکھا بی پروایکٹیو. سو میں چاہتا ہوں کہ ہم نا آج لیزینس کو اوور کم کریں, لیزینس کے بارے میں بات کریں, اور لیزینس کو انڈرسٹینڈ کریں بائی لرننگ اباؤٹ پروڈکٹیوٹی اینڈ لرننگ اباؤٹ پروڈکٹیوٹی کے زندگی میں انسان زندگی گزرنی کیسے چاہیے, ایک مسلمان کی زندگی کس طرح سے گزرنی چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پروڈکٹیوٹی کی جو ٹریٹ ہے دنیا میں اس کو ہر کوئی پسند کرتا ہے, یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے, یونیورسلی ایڈمائرڈ ہے, اور اسلام اس کو اون نہ کرے اور اسلام اس کے بارے میں بات نہ کرے. سو پروڈکٹیوٹی ہے کیا, یہ کس یعنی بلا کا نام ہے اور جن لوگوں کو نہیں پتا. سو یہ بیسکلی ایک اپوزٹ ٹو لیزینس ہے اور لیتھارجی ہے, ایک پازیٹیو کانسٹنٹ انرجی جو انسان کو مائل کرتی ہے اور جو انسان کو پش کرتی ہے ٹو ٹیک پریکٹیکل اسٹیپس, ٹو موو, ٹو اسٹارٹ موونگ اینڈ اسٹارٹ ورکنگ ٹو اچیو ون گول آفٹر اندر, ایک سے بڑھ کے ایک. اور اس سے پہلے کوئی واقعہ, کوئی حادثہ, کوئی مشکل پیش آ جائے, اس سے پہلے اس کو اینٹیسپیٹ کر کے اس کو پہلے ہی اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرنا. سو اٹس دا اپوزٹ آف لیزینس. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آج ہم اس لیزینس کے بارے میں پڑھتے ہیں, اینڈ ہم لیزینس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے پڑھتے ہیں. ایک کانسیپٹ ہے ڈائلیکٹکس کا.
ڈائلیکٹکس ایک یعنی ایک پروسیس ہے فلاسفی میں کہ جس میں آپ نے کوئی بھی کانسیپٹ سمجھنا ہو اس کے اپوزٹ کو آپ سمجھنا شروع کر دو تاکہ آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. فار ایگزامپل اگر آپ نے فریڈم کو سمجھنا ہے تو ڈائلیکٹکلی آپ آپریشن کو سمجھنا شروع کر, ظلم کیا ہے تو آپ کو فریڈم سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. آپ نے لائٹ کو پڑھنا ہے تو آپ ڈارکنیس کو پڑھنا شروع کر دو. تو اس طرح کی آپ ڈفرینٹ جو ہے نا یہ ایک کانسیپٹ ہے. تو لیزینس کا جو اینٹونیم ہے, جو اس کا اپوزٹ ہے, وہ پروایکٹیوٹی ہے. قرآن اور سنت ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ایسی ٹریٹ جو کہ ہر کوئی پسند کرتا ہو, ہر کوئی جاتا ہو, اس کے بارے میں بات نہ کریں. So let's study what our Islam says about beating laziness and overcoming laziness and having the energy to achieve what you want in life in regards to dunya and the akhirah. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 84 میں کہتے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ. موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پہ ان کو بلایا گیا تو وہ سب سے پہلے بھاگ کے آئے, دوڑ کے آئے. تو جب اللہ رب العالمین نے سوال کیا کہ آپ جلدی کیوں آئے تو انہوں نے کہا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ. فوکس دا ورڈ وَعَجِلْتُ. I was in hurry, I was proactive. لیزینس لیتھارجی کے ساتھ وہ نہیں آئے بلکہ تیزی سے وہ آئے اللہ تعالیٰ کے پاس. عجلتو. ایک انسان میں نبی اللہ موسیٰ میں یہ ٹریٹ دیکھیں کہ کوئی ایون سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ تھکے ہوئے آئے ہیں ایجپٹ سے مدینہ آئے ہیں, لیٹ گئے اور لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور یہ پیاسے ہیں, ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے, ان کو بھوک اور پیاس اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. بٹ دیکھا جو خواتین کھڑی ہوئی ہیں ان کو جگہ نہیں مل رہی تو اٹھ کے گئے, حالانکہ ہی از دا ون ہو از ان ڈائر نیڈ آف واٹر اینڈ فوڈ اور ہر طرح کے ایک سیکیورٹی, پیچھے خوف ہے لوگ قتل کر دیں گے. لیکن پروایکٹیونیس دیکھیں کہ اٹھ کے ان خواتین کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے لیے, اور صرف اسباب کا استعمال نہیں کیا بلکہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر کی دعا بھی کی. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران میں 133 نمبر آیت میں بیان کرتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. وَسَارِعُوا, دوڑ لگاؤ, لیزی نہیں ہونا, بھاگو, کمپٹیشن کرو, بی پروایکٹیو ٹورڈز واٹ, اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی جنتوں کی طرف, جن کی جو واسٹنس ہے وہ آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہے. کن کے لیے تیار کی ہے؟ جو متقین لوگ ہیں. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پروایکٹیوٹی کو, اس ٹریٹ کو کس طرح سے بیان کیا کہ جو تم میں سے پہلے ایکشن لے گا, جو تم میں سے آگے بڑھ جائے گا, وہ بعد میں آنے والے کے برابر نہیں ہے. قرآن میں آتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. برابر نہیں ہے وہ شخص جس نے خرچ کیا اور جہاد فی سبیل اللہ کیا فتح مکہ سے پہلے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. ان کا درجہ زیادہ ہے, بڑھ کے ہیں یہ لوگ ان لوگوں سے جو لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد انفاق کیا, اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد فی سبیل اللہ کیا. سو جن لوگوں نے پروایکٹیونیس کے ساتھ پہلے سے اٹھ کے فتح مکہ سے پہلے, جب ابھی اسلام نے مکہ حاصل نہیں کیا تھا اور فتح نہیں ہوئی تھی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں نہیں آ رہے تھے, اس سے پہلے ہی عمل کر لیا. یعنی یہاں پہ بھی پروایکٹیوٹی کی اس ہیبٹ کو اللہ تعالیٰ پریز کر رہے ہیں قرآن میں. ان صحابی کی ایگزامپل لے لیں جو دیکھتے ہیں کہ 4 لوگ گزر ہیں, ایک 2 یعنی بڑے عمر کے شخص ہیں, ایک بچہ ہے اور ایک خاتون ہے. پوچھا کون ہے؟ تو ابو سفیان نے بتایا کہ ایک محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ابو بکر ہیں, ایک علی بن ابی طالب ہیں اور ایک ان کی بیوی ہیں خدیجہ. تو اس نے کہا اچھا کیا میسج ہے ان کا؟ اس نے ایکسپلین کیا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پکارو اور ہمارے آباء و اجداد کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں. تو اس کو کلک تو کیا یہ بات کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے ویسے, لیکن ہمارے آباء, تو ہی اگنورڈ اٹ, ہی واز لیزی لیتھارجک. فتح مکہ کے بعد جب اسلام کا میسج پہنچا اور اس نے غور و فکر کیا, اینڈ جب لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اسلام کو, تو پھر جب قبول کیا سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ اگر میں اس ٹائم میں, یعنی پروایکٹیوٹی کا ورڈ تو نہیں یوز کیا بٹ ہی مینٹ کہ اگر میں اس ٹائم پروایکٹیولی اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتا تو آج میں 5واں مسلمان ہوتا. سبحان اللہ. سو لیزینس از اپوزٹ ٹو پروایکٹیوٹی, اور اللہ تعالیٰ ایک لیزی مسلمان کو پسند نہیں کرتے اگر جو اس میں خیر ہے, اور پروایکٹیو مسلمان کو پسند کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سورہ واقعہ میں آتا ہے آیت نمبر 10 میں والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. والسابقون السابقون کون لوگ ہیں؟ جو دنیا میں پروایکٹیو ہیں, جو دنیا میں فور موسٹ ہیں, جو آگے بڑھ کے کام کر لیتے ہیں, وہ آخرت میں بھی اللہ کے سب سے قریب ہوں گے. یاد رکھیں دس از تھم رول. جو دنیا میں آگے بڑھ چڑھے کام کرے گا, دینی خدمت کرے گا, والسابقون السابقون, the foremost will be the foremost in paradise and closer to Allah subhanahu wa ta'ala. So میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کن میں سے ہیں.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بورک لامتی فی بکورہا، میری امت کے اول وقت میں برکت کو ڈال دیا گیا ہے. صبح کا ٹائم، بی این ارلی برڈ، رات کو لیٹ جاگنا اور صبح 12 بجے تک سونا از ناٹ ریکمینڈیڈ. جلدی اٹھنا. اور یہ روایت نریٹ کی ہے سخر رضی اللہ عنہ نے، اور وہ اپنے بارے میں سبحان اللہ کہتے ہیں کہ سخر واز اے مرچنٹ، وہ ایک تاجر تھا. اس نے اس حدیث پہ عمل کر کے یعنی کہا کہ اس نے صبح کے ٹائم کو یوٹیلائز کیا، ارلی آورز کو جب سورج طلوع ہوتا تھا ان کو یوٹیلائز کیا، اپنا مرچنڈائز بھیجا اور ٹریڈنگ کی، اور وہ ویلتھی اور رچ ہو گیا. سو پرویکٹیوٹی ڈیمانڈس کہ ہم صبح اٹھیں، ارلی مارننگز کے جو آورز ہیں ان کو یوٹیلائز کریں. اور یہ کہتے ہیں نا کہ اف یو وانٹ ٹو اون یور ڈے اون یور مارننگز. اگر تم اپنے دن کو قابو کرنا چاہتے ہو، پکڑنا چاہتے ہو، اس کے مالک بننا چاہتے ہو، اپنے صبح کے کچھ گھنٹوں کے مالک بن جاؤ. اور جو شخص صبح کے کچھ گھنٹوں کا مالک بن جاتا ہے وہ دنوں کا مالک بن جاتا ہے، اور جو دنوں کا مالک بن جاتا ہے وہ اپنی پوری زندگی کا مالک بن جاتا ہے. سو دس ہیبٹ از ویری مچ بلوڈ ٹو اللہ سبحانہ وتعالی. ایک اور حدیث میں آتا ہے، اور دوسری صحت میں کچھ کلام ہے اور شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا، لیکن اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے. بادروا بالاعمال السبعہ هل تنتظرون الا الفقر المنسیہ او غنى مطغیہ او مرضا مفسدا او هرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فانه شر منتظر او الساعه والساعه ادهى وامر. یہ جو 7 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی ہیں کہ جلدی کرو نیک اعمال میں، نیکی کی میں دوڑ لگاؤ، ایز اف دیر از لاٹ آف سبحان اللہ ایمرجنسی اینڈ ارجنسی کہ جلدی کرو سے پہلے 7 چیزیں نہ آ جائیں. کیا کہ تمہیں فقر نہ آ جائے، تمہارا مال چلنا چاہے، تمہارا بزنس ڈوب نہ جائے، اور تمہیں جو بالکل ان مائنڈفل کر دے، تمہیں بالکل غافل کر دے، اور تم اپنے مال کمانے میں لگ جاؤ، تم بالکل بھول جاؤ نیک اعمال کو، یا ایسی پراسپیرٹی نہ آ جائے، ایسا غنی نہ ہو جائے کہ تم کرپٹ ہو جاؤ، یا ایسی ڈیزیز نہ آ جائے کہ تمہیں ڈسیبل کر دے، یا ایسا مرض ایسی بیماری نہ آ جائے، مینٹل سینلٹی سے بولتے ہیں کہ النس نہ آ جائے جو تمہیں بالکل بستر پہ لٹا دے، یا دجال نہ آ جائے کہ جب وہ آئے گا تو اس کا شر پھیل جائے گا، یا قیامت کا دن نہ آ جائے، ساعہ نہ آ جائے جو سب سے ڈرانا اور سب سے بیٹر ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی کہا کہ ریس لگاؤ، بی پرویکٹیو، لیزی نہیں بیٹھنا لائف میں، کچھ نہ کچھ کرو، میک اے پروجیکٹ، سیٹ اے اسٹریٹجی فار یور سیلف، اٹھو کچھ نہ کچھ کرو. اور آپ نے فرمایا ایک اور حدیث میں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جو اکثر لوگ ضائع کرتے ہیں، الصحت والفراغ، صحت اور فارغ وقت. ہم دیکھیں سبحان اللہ کتنے ہی نعمتیں ایسی ہیں جو ہم ضائع کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ہم ضائع کرتے ہیں وہ صحت اور فارغ وقت ہے. ایک آتھر ہے جارج برنارڈ شاء، وہ کہتے ہیں کہ دیر آر 3 کائنڈ آف پیپل، 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. دوز ہو میک تھنگز ہیپن، دوز who watch things, who watch what happens, and those who wonder what happened. یعنی پہلے قسم کے لوگ وہ ہیں جو انجینئر کرتے ہیں circumstances کو، they make things happen, they do it, they take steps and they do it. دوسرے فینس پہ کھڑے ہو کے، باؤنڈری پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور تیسرے لوگ ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، کیا کس نے کیا، بڑا اچھا کام کیا مگر کس نے کیا، ہو کیسے کیا. اور میں چینج کو بھی ایک ٹرین کی طرح ریپرزینٹ کرتا ہوں. جیسے ٹرین چل رہی ہوتی ہے نا، وہ اپنے منزل کی طرف رواں دوا ہوتی ہے. تو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو دور سے کھڑے ہو کے اللہ حافظ، اوکے ہیو اے گریٹ جرنی، سیف ٹریولز، اپنا خیال رکھیں، بڑا سفر پہ جا رہے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس ٹرین میں سوار ہو جاتے ہیں. اور تیسرے جو لوگ ہوتے ہیں جو بالکل غافل ہوتے ہیں، بالکل دور ہوتے ہیں اس سفر سے اور اس منزل سے. سو ہم کن لوگوں میں سے ہیں جو دور سے کھڑے ہو کے ویو کرتے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ، آپ نے فلسطین کو آزاد کروا دیا، آپ نے یہ کر دیا، اچھا کام کیا؟ نہیں. یا وہ لوگ ہیں جو اس سفر پہ رواں دواں ہو جاتے ہیں، ٹرین میں چڑھ جاتے ہیں. سو ڈونٹ بی فرام دا پیپل ہو سیٹ ایٹ دا فینس. یہ جو تیسرے، لیٹ اسٹارٹ ود دا 3rd پیپل، نیچے سے شروع کرتے ہیں اور پھر اوپر آتے ہیں انشاءاللہ. 3rd قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے نہ بنائے، اور جو ہیں ان کو ہدایت دے اور توفیق دے. وہ کون ہیں؟ دے جسٹ سٹ، ریلیکس، live to eat and eat to live, no initiative whatsoever، کسی قسم کا کوئی فکر نفاقہ، وہ ہے عیش کر کاکا. they wait for the ideal situation، اور جتنی مرضی ideal situation آ جائے they have excuses کہ نہیں میرے پاس مال نہیں ہے، میری فیملی سفر کر رہی ہے، میری میریٹل لائف سیٹ نہیں ہے، میری ہیلتھ آج کل کچھ خراب ہے، میرے میں اتنی زیادہ نالج نہیں ہے، فلاں شخص زیادہ مجھ سے زیادہ کیپیبل ہے. رابن شرما کہتا ہے کہ یو کی ناٹ بیکم لیجنڈری اف یو ہیو نو انرجی. یو ہیو ٹو ہیو انرجی، یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ ٹیک اسٹیپس. اور فیکٹ، ایک میں آپ سے فیکٹ شیئر کروں، وہ یہ کہ سکسیزفل پیپل جو ہوتے ہیں نا، سکسیزفل پیپل سی دا اپرچونیٹی ان ایوری چیلنج اینڈ فیلیئرز سی اے چیلنج ان ایوری اپرچونیٹی.
یاد رکھیں اس بات کو. جو فیلیئرز ہیں وہ ہمیشہ ایکسکیوزز دیتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, بڑا مشکل ہے, وہ چیز بیچنی پڑے, یہ کام کرنا پڑ جائے گا. ایکسکیوزز always they have an excuse. Their focus is on the obstacles and not the destination. So یہ لوور کیٹیگری کو جو انیشیٹو نہیں لیتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو yes they want to be proactive, they plan, they write, they think a strategy, but they don't take action. وہ قدم نہیں اٹھاتے ہیں, وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں. They wait for an ideal circumstance to arrive. They wait for some group of people کہ وہ لوگ میرے ساتھ اکٹھے ہوں گے, میری کوئی ٹیم بنے گی, میری کوئی سوشل میڈیا پریزنس ہوگی, میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ تو میں یہ پروجیکٹ کھڑا کروں گا. They just wait and wait and wait. And they say if and when I have time, if and when I have resources. جب مجھے لائک مائنڈ لوگ ملے. کہتے ہیں planning without execution is mere hallucination. کہ جو انسان پلاننگ کرتا رہتا ہے اور اس میں وہ ایگزیکیوشن نہیں کرتا, قدم اٹھاتا ہے, وہ خواب دیکھتا رہتا ہے. So they are basically the time permitting. They are influenced by people. لوگ مجھے پریز کریں تو میں کام کروں گا, میں نے کام شروع کیا 1-2 مہینوں کے لیے, کام کسی نے پریز نہیں کیا میں کام چھوڑ دوں گا. میرے ساتھ گروپ ہوگا, میں سپورٹ کرنے میں کام کروں گا, گروپ نہیں ہوگا میں لیزی ہو جاؤں گا. مجھے ریسورسز کو اسپانسر کرے گا, فائنانس کرے گا, مجھے یقین دلایا کہ میں کام کر سکتا ہوں تو میں کروں گا, اگر نہیں تو میں نہیں کروں گا. So they don't have that energy and the risk to take steps. And the third category of people, they are the finest of humans. اللہ تعالیٰ مجھ جیسے نکمے کو اور ہم سب کو لوگوں میں سے شامل کرے. They don't wait for the ideal circumstances. They just do it. They just start the journey. Finances, they know کہ finances are never ideal. Health is never ideal. Society is never ideal to accept the message. Group میرے ساتھ ہے, team members میرے ساتھ ہیں, it's not ideal. Let's do it. Let's keep working on it. They don't wait for the approval of people. وہ لوگوں کی کلیپنگ, پریز, اپلازز کا, لوگوں کی نہیں. Their energy comes from اللہ سبحانہ وتعالیٰ, from Quran and دعا and نماز and اسلام. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. ان کو موٹیویشن کے لیے لوگوں کے چیئر اپنی نہیں چاہیے ہوتا. آپ ایگزامپل دیکھ لیں, سبحان اللہ, second to none in the ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr as-Siddiq. He was the most proactive and productive Muslim of all time. اسلام قبول کرنے کی جب باری آئی, as if he was waiting, anticipate کر لیا تھا کہ یہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, اور جیسے اسلام پریزنٹ کیا گیا فوراً سے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ابو بکر صدیق کوئی نبی نہیں تھے, کوئی رسول نہیں تھے, وہی نہیں آتی تھی, نارمل انسان تھے, لیکن اتنے پرویکٹیو تھے کہ انہوں نے اسلام کو قبول کرنے کے لیے لوگوں نے انتظار نہیں کیا کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے, پھر دیکھو کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا, لیٹ می سی ریلیکس اینڈ سی فرسٹ یہ پروجیکٹ فیلئر ہے یا پاس ہوتا ہے, پھر نہیں پرویکٹیو. سب سے پہلے اسلام قبول کیا. جب ہجرت کی باری آئی تو سبحان اللہ, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق پاس گیا اور کہا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو ابو بکر صدیق کی پرویکٹیوٹی کے لیول دیکھیں, اور لیزینس سے بہت دور تھے کہ اپنے اینیملز کو وہ کچھ مہینوں سے وہی خوراک اور وہی کھانا کھلا رہے تھے جو لمبے ڈسٹینس کو کور کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. سبحان اللہ, ہی نیو کہ ہجرت لوگ کر رہے ہیں, اللہ کے نبی کو موقع ملے گا, میں پہلے سے تیاری کر لیتا ہوں. لاسٹ مومنٹ ڈیسیجنز, ریئیکشن نہیں, پہلے سے وہ فیڈ کر رہے تھے. اور جب مائگریشن کی باری آئی تو اللہ کے نبی کے سامنے گل کے کہا صحبہ یا رسول اللہ, صحبت چاہیے آپ کی. اور جب اللہ کے نبی نے کہا صحبہ یا ابو بکر تم میرے ساتھ جاؤ گے, تو اتنا روئے کہ خوشی سے عائشہ نے کہا کہ مجھے پہلی دفعہ تب اندازہ ہوا کہ انسان اتنا رو سکتا ہے خوشی کی وجہ سے. اور اللہ کے نبی کمپینین شپ کو پریکٹیکلی مانگا اور چاہا. جب غار میں جانے کی باری غار سور میں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ رکیں, لیٹ می گو ان فرسٹ اینڈ چیک کہ کوئی ڈینجرس اور ہارمفل چیز تو نہیں جا کو تکلیف پہنچائے. پریکٹیوٹی, لیٹ می انٹر فرسٹ. جب ہجرت کی مدینہ, تو مدینہ میں جا کے ویٹ نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی جامعۃ الازہر کی یا مدینہ یونیورسٹی کی یا دارالصفا کی کوئی ڈگری دیں گے کہ ہاں ابو بکر اب تم جا کے دعوت دو. نہیں, جب میسج قبول کیا تو اتنے پیشنیٹ تھے. جب مسلمان ہوئے تو بائی چوائس ہوئے, ہماری طرح نہیں. ہمیں اللہ نے ایز اے گفٹ اسلام دی ہے, بٹ وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ اسلام بائی چوائس کہ میرا دین ہے, یہ ایک بلیک ڈائمنڈ ہے میرے پاس, جس کو جو لوگوں سے اوجھل ہے مجھے ان کو بتانا لوگوں کو. تو ود ان 24 hours گئے لوگوں کے پاس, اور 5 لوگ مسلمان کر کے لے آئے, یعنی اللہ کے پاس ان کو شہادت پڑھائے. اور کون تھے وہ لوگ؟ سبحان اللہ, عثمان بن عفان اینڈ عبد الرحمن بن عوف اینڈ زبیر بن العوام اینڈ طلحہ بن عبید اللہ اینڈ سعد بن وقاص. 10 عشرہ مبشرین میں سے 5 کو دین کی دعوت کر کے لے کے آ گئے. نیور ویٹڈ کہ تمہارے پاس نالج تو اس طرح نہیں ہے, تم ابھی تک عالم دین نہیں بنے ہو, تمہارے اسکلز نہیں, فوراً سے گئے اور 5 لوگ لے کے آ گئے. امیجن دا انویسٹمنٹ ہی ڈیڈ, امیجن دا انویسٹمنٹ. کیونکہ جو پہلا قدم اٹھا لیتا ہے, فرسٹ موور ٹیکس دا لیڈ. اور یہ نہیں ویٹ کیا کہ یعنی سعد بن وقاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے, تو یہ نہیں کہا کہ ہی از دا چچا آف مائی شیخ, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں کون ہوتا ہوں ان کو دعوت دینے والا. اپنے آپ کو حقیر یا وہ نہیں بلیٹل نہیں کیا,
رد گئے اور میسیج کو ڈنگے کی چوٹ پہ کنوے کیا اور پیار محبت سے حکمت کے ساتھ اور لے کے آ گئے. اور سبحان اللہ فرسٹ ان عبادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح نماز پڑھائی تو پوچھا کہ تم میں سے کون ہے من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے کون ایسا جس نے آج صبح کی وجہ سے روزہ رکھا ہو؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق کہتے ہیں رسول اللہ میں. انہوں نے کہا اچھا ہو. قال فمن تبع منکم اليوم جنازہ، تم میں سے کون ہے جس نے آج جنازہ فالو کیا ہے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق کہتے ہیں رسول اللہ میں. قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے کون وہ شخص جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق کہتے ہیں رسول اللہ میں. کہتے ہیں فمن عاد منکم اليوم مریضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ قال ابو بکر انا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الله الجنہ او الا دخل الجنہ، جس شخص میں یہ کوالٹیز ایک دن میں اکٹھی ہو جائیں، یہ عبادات ایک دن میں اکٹھی کر لے، اللہ اس کو جنت میں لازمی داخل کرے گا. ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنہ، جس شخص میں عبادات ایک دن میں جمع ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی، وہ جنت داخل ہو گیا. ایز اف اس نریشن سے یہ ساؤنڈز لائک وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی، بغیر حساب کتاب کے پچھلے اعمال کو دیکھے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس بندے کو جنت میں داخل کر دیں گے. اور کچھ نریشن کہتی ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نماز کے بعد پوچھا تھا، تو کچھ میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کے پوچھا. سبحان اللہ، دس ول سرپرائز یو کہ فجر کی نماز کے بعد، یعنی فجر کی نماز میں دن صبح ہوتا ہے تو انہوں نے اس سے پہلے اٹھ کے مسکین کو کھانا بھی کھلا دیا، جنازہ بھی فالو کر لیا اور روزہ بھی رکھ لیا، یعنی کیا کچھ کر لیا. پروڈکٹیوٹی، ا پرسن فل آف پروڈکٹیوٹی اینڈ فار اوے فرام لیزینس. لیکن سبحان اللہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک ایسی کوالٹی، ایسی ٹریٹ جو کہ اسٹیفن کوی نے مینشن کی اور پوری دنیا اس کو پسند کرتی ہے اور یونیورسلی آنرڈ ہے ٹریٹ ہے اور ایوری ون لائکس اٹ اینڈ وائڈلی پریزڈ ہے. یٹ حیرانی کی بات ہے کہ فریکشن آف ہیومینٹی فالوز اٹ، بہت تھوڑے لوگ اس کو استعمال کریں، کیوں ایسا ہے؟ اور وہ پھر ریزنز دیتے ہیں کہ فائنانسز ٹھیک نہیں ہے، ہیلتھ نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے. نہیں، اصل ریزن آپ کو کیا ہے؟ یہ سب ایکسکیوز ہے. اصل ریزن یہ ہے کہ دے آر بلیٹلنگ دیم سیلوز. کو یہ ہے کہ دے ہیو دس سینس آف ورتھلیسنس. میں نہیں کر سکتا، میں کون ہوں، میں کیوں کروں جب وہ لوگ ہیں، میں اچھا لگوں وہ یہ کرتے ہوئے، مجھے شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے. سبحان اللہ. I don't have a social media presence. I don't have a good speed internet. I don't have a media team. I don't have blah blah. Excuse. اصل چیز ہے کہ they have this sense of worthlessness. اپنے بارے میں زیادہ ایک worthlessness محسوس کرنا اور زیادہ ایک اچھا اوپین نہ رکھنا اور اللہ تعالیٰ سے برا گمان کرنا. سبحان اللہ کہ اللہ نے مجھے وہ کوالٹیز نہیں دی یا میں کام نہیں کر سکتا. ایز اف دس کوالٹی آف پروڈکٹیوٹی یا جنت میں پہنچنے کا کرائٹیریا صرف ان لوگوں کے پاس ہے جن کی پی ایچ ڈی میں کوئی ڈگری ہے اسلامک سائنسز میں، یا جن کے پاس سوشل میڈیا پریزنس ہے، جن کے پاس ایک سیلفی اسٹک اور انٹرنیٹ ہے اور ایک میڈیا ٹیم ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ از ایکول. اللہ تعالیٰ ایکوالٹی پسند کرتے ہیں اور ہر کسی کو برابر چانس دیا. اٹ از فری آف چارج. دوز ہو ہیو انسپریشن اینڈ دوز ہو ہیو توفیق فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ آر پروڈکٹیو پیپل. وہ کسی کا ویٹ نہیں کرتے اور اللہ کی رضا کے لیے. یاد رکھیں آج کل کا بڑا فتنے والا دور ہے، یہ لائکس فالوورز کمنٹس کے لیے بالکل بھی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. سلف صالحین کہتے ہیں کہ سب سے بہترین چیز جو آسمان سے نازل ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، اور سب سے بہترین چیز جو زمین سے آسمان کی طرف گئی ہے وہ اخلاص ہے. تو ہم سے کون وہ شخص ہے جس کو جو توفیق کا سوال کرتا ہے اور ان ریٹرن اللہ کو اخلاص والے اعمال دیتا ہے. تو بہترین چیز آسمان سے توفیق آتی ہے اور اس کے رزلٹ میں، اور توفیق اس کے لیے آتی ہے جو پہلے ہی اخلاص آسمان کی طرف بھیج رہا ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف. So let me share some of the brief examples with you on productivity. اور میں کوئی انبیاء کی یا اماموں کی یا سلف صالحین کی یا جائنٹس کی ایگزامپلس شیئر نہیں کروں گا, just to make myself and you understand کہ productivity is a trait which anyone can follow. بس ہمت انسپریشن ہونی چاہیے اور ایک ارادہ اور عزم ہونا چاہیے. عبداللہ بن احمد بن حنبل, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں, انہوں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ اکثر ایک بندے کا نام ذکر کرتے اپنی دعا میں, ابو الحیثم کا, کیوں, کون ہے وہ شخص؟ تو کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ جب مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا نا, وہ جو فتنہ خلق قرآن کا بریفلی بتا دوں کہ اس ٹائم کچھ ڈیویٹیڈ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ قرآن ایک مخلوق ہے. تو اصل اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ نہیں, قرآن مخلوق نہیں ہے, قرآن اللہ کی صفت اور اللہ کا کلام ہے. تو اس پہ امام احمد بن حنبل ڈٹے ہوئے تھے اور لوگ جو ہے نا اس سے خلاف تھے, ایون بہت سارے اسکالرز بھی خلاف تھے اور حکمران بھی خلاف تھے. تو انہوں نے کہا پکڑو اس کو, جیل میں ڈالو, ایگزیکیوشن کی دھمکی دی اور سب کچھ, اور مارا اور بہت زیادہ فزیکلی ٹارچر کیا. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے قتل ہونے کا یا شہید ہونے کا ڈر نہیں تھا, وہ تو اللہ سے ملاقات ہے, اور نہ ہی مجھے ڈر تھا کہ مجھے جیل میں بند کر دیں گے, کیونکہ میں نے تو بیسکلی اللہ کی عبادت کرنی تھی اور قرآن پڑھنا تھا, چاہے جیل میں پڑھوں یا گھر میں پڑھوں, مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی. اصل جو مجھے فکر تھی نا وہ ان وپس کی تھی, ان لیشز کی تھی, اور وہ ان کو ماری جاتی تھی. جو ہاتھیوں کو مارتے تھے تو ہاتھی اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے, بڑا ظلم کیا جاتا. تو کہتے ہیں کہ مجھے وہ بلاتے اور لے جاتے. تو کہتے ہیں ایک دن میں یعنی بالکل ٹوٹ سا رہا تھا اور مجھے کہا کہ آؤ جی تمہیں آج تمہارا یعنی دوبارہ ٹائم آ گیا کہ تمہیں ہم فزیکلی ٹارچر کریں اور ماریں. تو کہتے ہیں کہ جب مجھے لے جانے لگے تو ایک شخص کہا کہ مجھے آپ جانتے ہیں اب میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو کہتا ہے کہ انا ابو الحیثم, میں ابو الحیثم ہوں, دا انفیمس تھیف, جو یعنی نوٹوریس قسم کا جو ہے نا چور تھا, اور میں نے
عرصے سے میں چوریاں کر رہا ہوں اور عرصے سے مجھے جیل پڑی ہے اور آج تک مجھے 18,000 لیشز پڑ چکی ہیں، بٹ میں نے صبر کیا ہے، حالانکہ میں شیطان کی اطاعت کر رہا ہوں اور میں باطل پہ ہوں اور میں پھر بھی کنسسٹنٹ ہوں اور صبر کر رہا ہوں. تو اے امام آپ بھی صبر کریں کیونکہ آپ اللہ کی اطاعت کریں اور آپ حق پہ ہیں. سبحان اللہ. ان شارٹ اس نے کہا کہ جب میں باطل پہ اور غلط ہوتے ہوئے میں کنسسٹنسی نہیں چھوڑا اور میں استقامت نہیں چھوڑا اور میں پرسسٹنس کے ساتھ یہ برا کام کر رہا ہوں، تو آپ تو حق پہ ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں، آپ نے نہیں ہٹنا یہاں سے. تو سبحان اللہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے جتنی موٹیویشن مجھے اس کی بات سن کے ملی وہ میں نے بڑے بڑے کلام اور بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے مجھے نہیں ملی. تو وہ سبحان اللہ ایک چور تھا، he was a thief، اور آپ مسلمان ہیں، آپ کے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور آپ کے پاس کتنی فیسیلیٹیز ہیں. ڈو ناٹ بلٹل یور سیلف. وہ اگر ایک امام کو حوصلہ دے سکتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی ساری زندگی اس کے لیے دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ ابو الہیثم پہ رحم کرنا، اس کو معاف کر دینا، اس کو جنتوں میں اعلیٰ درجات دینا، اس کو بخش دینا، اسے صرف نظر فرمانا، اس کی شارٹ کمنگ سے معاف کرنا یا رب. اور میرا پرسنلی اللہ صلی اللہ سے بڑا اچھا گمان ہے اس کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین نے دا گریٹ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی دعائیں اس بندے کے حق میں قبول کی ہوں گی. وائی؟ بیکاز ایک چور ہوتے ہوئے اس نے پرو ایکٹیویٹی نہیں چھوڑی اور اس ٹائم پہ کنٹریبیوٹ کرنا بہتر سمجھا. اور جب امت کو آج آپ کی ضرورت ہے اور دین اسلام کو آج آپ کی ضرورت ہے، جب دین اسلام کو مانسٹرز کا سامنا کرنا پڑا ہے، چاہے وہ LGBTQ ہو یا چاہے وہ فحاشی کا فتنہ ہو یا چاہے وہ پورن کا فتنہ ہو یا چاہے دنیا کے فتنہ یا چاہے فلسطین پہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو، چاہے کشمیر کے مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہوں، پاکستان پہ ٹوٹ پڑے ہیں لوگ اور پاکستان کو جکڑا ہوا ہے دنیا نے اور ڈفرینٹ مسلمان ممالک کو، امت کو، اور میں اور آپ بیٹھ کے نیٹ فلکس دیکھتے رہیں اور فون پہ کینڈی کرش اور یہ گیمز کھیلتے رہیں. یہ سوٹ نہیں کرتا ہمیں، واللہ یہ سوٹ نہیں کرتا. یہ دنیا کچھ سانسیں ہیں، کچھ ٹائم ملا ہے ہمیں کام کرنے کے لیے. جب اتنے بڑے بڑے اینیمیز ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا قیامت دن پوچھیں گے نہیں کہ لوگ تمہیں چیخ اور پکار رہے تھے، فلسطین کے لوگ، کشمیر کے لوگ تمہیں پکار رہے تھے، تم نے دعوت کا کام کیوں نہیں کیا، تم نے لوگ تیار کیوں نہیں کیے، تم نے اللہ کے دین کی کیا خدمت کی جب اس کو بہت زیادہ رجال کی اور مردوں کی اور خواتین کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے تمہارے اندر جتنی استطاعت تم اتنا تو کرتے، کم از کم اپنے چہرے پہ داڑھی تو سجاتے، کم از کم گناہوں سے تو بچتے، اپنی فیملی پہ تو کام کرتے. وہ کیوں نہیں کیا؟ وہ تو تمہارے استطاعت میں تھا، بے شک فتح کرنا نہیں تھا تمہارے استطاعت میں، لیکن تم جتنا اسلام تم عمل کر سکتے تھے اتنا کیوں نہیں کیا تم نے؟ کیا اللہ سوال نہیں کریں گے؟ کریں گے، بالکل کریں گے. کیا جواب ہوگا؟ تو اپنا کام کریں، چاہے ایک قدم ہی کیوں نہ بڑھائیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اسٹارٹ ورکنگ فرام ٹوڈے آن ورڈس. اور دوسری اگزامپل کسی امام کسی اسکالر کی نہیں بلکہ ایک چونٹی کی. اور چونٹی سلیمان علیہ السلام کے دور میں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. سلیمان علیہ السلام کے سامنے جنود لشکر تھے، جنوں کے اور انسان کے اور پرندوں کے، سبحان اللہ، حیوانات نمات ہر چیز سامنے تھے اور ان کے سامنے ہمبل تھے اور جمع ہوتے تھے. تو اتنی لارج آرمی اور سلیمان جا رہے ہیں. تو جب گزرنے لگے تو آگے چونٹی ایک ان سب میں سے ایک چونٹی بولی کہ